السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ آج کا واقعہ ہمیں کراچی سے نائلہ نے بھیجا ہے۔ چلیے ان کی اپنی ہی زبانی سنتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں، میرے ہسبینڈ کے ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ہم وہاں گئے، نزدیکی رشتہ تھا، اسی لیے واپسی گھر آتے آتے ہمیں رات ہو گئی۔ تقریباً رات کے 2 بج گئے۔ ہماری رہائش ملیر میں ہے۔ ہم صدر سے آ رہے تھے۔ شارٹ کٹ کے لیے ہسبینڈ نے ایئرپورٹ کی طرف موٹر سائیکل موڑ لی۔ سردیوں کے دن تھے، روڈ خالی تھے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھی اپنے ہسبینڈ سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ہماری موٹر سائیکل روڈ پہ بند ہو جاتی ہے۔ ہسبینڈ نے کافی کوشش کی مگر موٹر سائیکل چلنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ اب اس انتظار میں کھڑے تھے کہ کوئی گاڑی آئے تو ہم اس سے لفٹ لے سکیں۔ ہمیں کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی۔ روڈ کے دونوں طرف لمبے لمبے گھنے درخت تھے۔ ہمیں وہاں کھڑے خوف آ رہا تھا۔ مجھے ہسبینڈ نے دلاسا دیا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کوئی نہ کوئی گاڑی آ جائے گی۔ کہ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت درختوں کے درمیان سے نکل کر ہماری طرف آ رہی ہے۔ میں یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی کہ اتنی رات میں یہ یہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اندھیرا زیادہ تھا مگر چاند کی روشنی میں اس عورت کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پورا جلا ہوا تھا، کھال پوری اتری ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ نہایت بھیانک ہو رہا تھا کہ اتنے میں چلتے ہوئے وہ ہمارے قریب آ گئی۔ ابھی ہم اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے ہسبینڈ کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ میرے ہسبینڈ نیچے گر پڑے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ میری طرف بڑھی۔ یہ دیکھ کر میں نے روڈ پر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بھی میرے پیچھے بھاگنے لگی۔ کافی دیر وہ میرے پیچھے بھاگتی رہی۔ اس کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ غائب تھی۔ اتنے میں مجھے ایک کار آتی دکھائی دی جسے ایک شخص ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے گاڑی روک دی اور مجھ سے کہا، کیا ہوا؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ تو میں اسے جلدی جلدی بتاتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ اس جگہ بے ہوش پڑے ہیں۔ تو وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں، چلیے وہاں چل کر دیکھتے ہیں۔ میں گاڑی میں بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ دوبارہ اسی راستے پہ گاڑی موڑتے ہیں جہاں میرے ہسبینڈ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ کچھ دور یہ گاڑی چلی تھی کہ مجھے اس شخص کی عجیب انداز میں ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ میں اس کی طرف دیکھتی ہوں تو اس کی شکل نہایت بھیانک ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہی بھیانک شکل والی عورت بیٹھی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں چیخنے لگتی ہوں۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر دونوں کیکے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے کیکے اتنے بھیانک تھے کہ ان کی آواز سے میرے کان پھٹ رہے تھے۔ میرا حواس میرا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ جب مجھے ہوش آتا ہے تو میں سڑک پہ پڑی ہوتی ہوں اور میرے ہسبینڈ مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ جاتی ہوں۔ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں، یہاں سے نکلیں۔ وہ پھر کوشش کرتے ہیں موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے کی، تو اس بار موٹر سائیکل اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہم تیزی سے وہاں سے نکلتے ہیں۔ کچھ دور ہی آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل کے دائیں بائیں وہ عورت اور وہ شخص موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ تیزی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔
ہسبینڈ موٹر سائیکل تیزی سے دوڑاتے ہیں، وہ دونوں بھی اتنی ہی تیزی سے ہمارے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بھاگتے ہوئے وہ اپنی گردن کو اس طرح گھما رہے تھے جیسے گھڑی کی سوئیاں گول گول گھومتی ہیں۔ اتنے میں ہمیں ایک مسجد نظر آتی ہے تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں گاڑی یہاں روک دیں۔ جیسے ہی ہم مسجد کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ مخلوق غائب ہو جاتی ہے۔ اب ہم وہاں کھڑے صبح کا ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اذان کے بعد جب نمازی آنا شروع ہوتے ہیں تو ہم گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ اس واقعے کو کافی سال گزر گئے ہیں، آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ سب کیا تھا، مگر کچھ واقعات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جس کے ہونے کا کوئی جواز نہیں ہوتا، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ شیاطین مخلوقات ویرانوں سنسان جگہوں پر اکثر انسانوں کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو انسان ان سے بچ جاتا ہے، جس سے اللہ نے ہمیں بچایا اور ہم زندہ سلامت اپنے بچوں میں واپس آ گئے۔ تو لسنر، یہ تھا آج کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔